بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھی جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا طاری ہے۔ جب میں نے آپ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر کس قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وضاحت فرمائے کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہڈیاں کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھوں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح، اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پکانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرزر سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتا ہوا دیکھا، اس کے جسم کا دماغ ہڈیاں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامعلوم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت تو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بڑی خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دار، بدبو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صرف خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتوں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح، اور سانپ اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔
چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گزر سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گنا کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک عدالت کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اسے جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کے دیکھی، تو صحابہ رضوان علیہ السلام نے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزر ہوا تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے رسول ہم وہ کیوں کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم ویسے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت کہ وہ اسلام کے اشعار اور افراز پر عمل کرے اور خاص کر نماز پڑھے اور ان اشیاء سے دور رہے جو کہ اللہ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے سے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس ہمارے سب سے بہن بھائیوں کو آگ سے دور رکھے اور اپنے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ ناظرین کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔